ہم بہت قصوروار ہیں. میں پنجاب کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ پنجاب کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں. پنجاب کو گالی دینے سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا. پنجاب کے بچے بھی، پنجاب کی بیٹیاں بھی، پنجاب کے بزرگ بھی شناختی کارڈ دکھا کر ذبح کر دیے جاتے ہیں. کوئی ایک آواز پنجاب سے نہیں اٹھتی بلوچستان کے خلاف. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے عوام نہیں ہیں، ایسا بلوچستان کے عوام نہیں کر سکتے. ہم پھر بھی یہاں سے محبت کے زمزمے، محبت کے ہار ان کے گلوں میں ڈالتے ہیں. گالی نہیں دیتے کسی کو. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اب وفاق کیا ہے کہ جی وفاق نے یہ کر دیا. وفاق پلیز میری بات سنیں، جیسے آپ کی باتیں ہم نے سنی ہیں. نہیں نو ناٹ ایٹ آل. میں نے 50 تقریریں سنی ہیں یہاں. آپ ایک تقریر کا حوصلہ نہیں رکھتے، یہی خرابی ہے آپ کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی 50 تقاریر سنی ہیں. میری تقریر، میری بات سن لیں. میں آپ کے مطالبات، آپ کی آواز جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو بھی دیکھیں، گرد و پیش کو بھی دیکھیں. کسی ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنے سے، کسی ایک صوبے کے عوام کو ٹارگٹ کرنے سے آپ نے وفاق کی بات کیجیے. وفاق کیا ہے؟ وفاق کی بھی تیا پانچا کر دیا جائے. وفاق میں کون لوگ بیٹھے؟ وفاق میں بیٹھے ہوئے شخص نے کوئی قربانی نہیں دی. یہ بیٹھے ہیں بخاری صاحب، ان کی جماعت نے کبھی کوئی قربانی نہیں دی. ان کا لیڈر جس نے آپ کو آئین دیا پھانسی چڑھ گیا. ان کی ایک اور لیڈر یہاں سرے عام گولی لگنے سے مر گئی، قتل کر دی گئی. ان کا لیڈر جو آج صدر ہے وہ کوئی 12 سال قید میں پڑا رہا. سب نے قربانیاں دی ہیں یار، اس پاکستان کے لیے دی ہیں، اس آئین کے لیے دی ہیں، اس جمہوریت کے لیے دی ہیں. ایک لیڈر جس کا نام محمد نواز شریف ہے، وہ کم و بیش مختلف اوقات کے اندر 4-5 برس جیل میں پڑا رہا. جلا وطن ہوا، ماں گئی جنازہ نہیں پڑھ سکا، باپ گیا، بیوی گئی. کس چیز کو ہم گنوائیں؟ یہ ہے نا وفاق. یہ وفاق کو مان سے ہوتا ہے یا واگا کے ادھر سے آیا ہے؟ یہ وفاق ہمارا ہے، آپ سب کا ہے. اور پھر قانون سازی کی بات ہوتی ہے، آئین سازی کی بات ہوتی ہے. کوئی قانون اگر قومی اسمبلی سے آ بھی جائے آبادی کی بنیاد پہ، سینٹ میں نہیں پاس ہو سکتا. ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو نہیں پاس ہو سکتا جب تک سارا خیبر پختونخوا اور سارا بلوچستان اس پہ انگوٹھا نہیں لگاتا. آپ قانون بناتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان کے دامن پکڑیں کہ کیوں یہ قانون بنایا. آپ کے نمائندے ہوتے ہیں، آپ کی جو جماعتیں یہاں تقاریر کر رہی ہیں ان کے نمائندے اس قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں. پھر بات شروع ہو جاتی ہے جی فوج سے مجھے بھی شکایتیں ہیں، فوج سے ہمارے لیڈروں کو بھی شکایتیں رہی، فوج سے بخاری صاحب کو بھی شکایتیں رہی. شکایتیں ہی ہوتی ہیں، شکایتیں نفرتیں نہیں ہوتی ہیں. اس ملک میں آدھا، کم و بیش آدھا حصہ، آدھا پیریڈ فوج نے گزارا. 4 مارشل لا ڈکٹیٹروں نے، انہوں نے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کی. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آئندہ بھی اگر کوئی اس طرح ہوگا تو وہ بنیادیں کھوکھلی کرے گا. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. آئندہ بھی ہم مزاحمت کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کے کریں گے اگر ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی فوج، اٹھتے بیٹھتے فوج، یہ گناہ بھی فوج کے سر، یہ جرم بھی فوج کے سر. بھائی فوج کے ساتھ فوج کے دامن میں داغ ہوں گے، لیکن کیا ہماری اباؤں اور کباؤں سے فرشتوں کے پروں کی خوشبو آتی ہے؟ ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. فوج کے ساتھ اگر آپ کام کرتے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی بڑی شعلہ فشاں تقریریں میں نے سنی ہیں، وہ بھی فوج سے ملتے ہیں. فوج کہاں سے آئی ہوئی ہے یار؟ ہماری فوج ہے نا. اور جب ایک ملک کے دفاع کی بات ہوتی ہے، ایک ملک کے کلے کی بات ہوتی ہے، ایک ملک کی 4 دیواری کی بات ہوتی ہے، تو بخاری صاحب نے ٹھیک کہا. کون بندوق لے کے جائے گا؟ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا پہ کوئی آفت آتی ہے، پڑوس سے کوئی حملہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو یہی فوج آپ کا دفاع کرے گی، یہی فوج جا کے لڑے گی. یہ بلوچستان میں بھی خدا نخواستہ کوئی ہوتا ہے، اسی فوج نے لڑنا ہے. اور اسی فوج نے آپ کے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے. اس کو بھی سیلیبریٹ کریں، اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا ہے، دنیا ساری سیلیبریٹ کر رہی ہے. میں بخاری صاحب اس دن، جس دن یہ جنگ شروع ہوئی،
میں استنبول میں تھا, فلائٹس ختم ہو گئی اور میں رک گیا وہاں پہ. 10 یا 11 تاریخ کو فلائٹ کھلی, اور جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا اور میں نے اپنا پاسپورٹ دیا کاؤنٹر پہ, تو اس نے میرا پاسپورٹ دیکھ کے پھر آنکھیں اٹھا کے میری طرف دیکھا اور یہ انگوٹھا کیا, نشان فتح کا دیا اور مسکرایا. دس از یور پاکستان, آپ اس پاکستان کو سمجھیں. میں نے ان تقاریر کے اندر, آپ یقین جانیے, میں نے نوٹ کرتا رہا ہوں, 5 دفعہ پاکستان کا نام لیا گیا اور کوئی 150 دفعہ صوبوں کے نام لیے گئے. صوبے ہمارے سر کے تاج ہیں یار. خیبر پختونخوا ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, سندھ ہمارے ماتھے کا جھومر. اگر یہ نہیں ہے تو پاکستان کہاں سے رہے گا؟ پاکستان انہی سے عبارت ہے, اور پاکستان انہی سے مل کے گلدستہ بنتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پارا پارا ہو جائیں گے, خدا نہ خواستہ اگر ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی, خدا نہ خواستہ یہ خون میں ڈوب جائیں گے, کون سا پاکستان؟ پاکستان پنجاب تو نہیں ہو سکتا. آپ سب پاکستانی ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں. مجھے پشاور سب سے اچھا شہر لگتا ہے پاکستان پورے سے, آپ یقین جانیے, میرے دوست جانتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں, ان کو ہم, میرا خیال یہ ہے کہ ایک حد تک, مطالبے کی حد تک, ایک اپنے کنسرنز کی حد تک رکھیں. فوج کے بارے میں ایک ذہن بنا کے بات کر لینا. اب یہاں یہ بھی کہا گیا جی کہ فوج دہشت گردی پھیلاتی. یار 80 یا 90 ہزار افراد اس دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں, ان میں سے اکثریت فوج کی ہے, اکثریت فوج کی. اور پھر اگر آپ صوبائی عصبیت کی, یہ آپ کی غلط اسٹیٹمنٹ ہے. میری بات سن لیں, آپ بعد میں بات کر لیں. پلیز اور اگر اس میں صوبائیت کو نہ لیں تو اس میں پنجاب کی بھی بہت بڑی تعداد, پنجابیوں کی بھی بہت بڑی تعداد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی ہے یا جو بھی ہے, فوج کیوں پھیلائے گی یار دہشت گردی؟ کیوں اس کو افزائش دے گی؟ اپنے بچوں کو آپ ہر روز دیکھتے ہیں نا کہ ایک میجر قتل ہو گیا, ایک نوجوان کو بم سے اڑا دیا گیا, ایک فوجی کرنل صاحب جو ہیں ان کی میت آ رہی ہے, پنجاب میں آ رہی ہے یا خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے, پولیس والے مرتے ہیں, عام آدمی مرتے. کیوں کریں گے ہم لوگ؟ کیوں کرے گی فوج؟ فوج کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے اس میں سے؟ بدگمانی کو ایک حد تک رکھیں, بدگمانی کو ایک حد تک رکھیں, اور پاکستان کو پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں. آئین ہم سب کا ہے, اس کے اندر اب 26 ترامیم ہو چکی ہیں. ترامیم کیوں ہوتی ہیں؟ انڈیا کے آئین کے اندر میرا خیال ہے کوئی 40 کے قریب ترامیم ہو چکی ہیں. ترامیم اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے, بہتری کی گنجائش ہے, اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. نیو سوشل کنٹریکٹ کی بنیاد پہ اگر آپ اس آئین پہ کولاڑا چلانا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونے دیں گے. آئین انشاءاللہ قائم رہے گا. آئین آپ 4 صوبوں کی بنیاد پہ قائم رہے گا. پاکستان آپ 4 صوبوں کی بنیاد پہ قائم رہے گا. مولانا نے بڑی خوبصورت تجویز پیش کی تھی نیشنل ڈائلاگ کی. نیشنل ڈائلاگ کریں, بنائیں ایک معتبر کمیٹی, آپ سب کو ڈالیں, جن کو کنسرنز ہیں ان کو ڈالیں. احمد بھائی اس میں ڈالیں. میں آپ کا مقدمہ لے کے جاؤں گا وزیر اعظم صاحب کے پاس کہ جناب یہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, ایک ڈائلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی اس میں پیش رفت کریں, کوئی سالڈ پیش قدمی کریں. پاکستان کو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, ایک پناہ گاہ کے حوالے سے دیکھیں, ایک شیلٹر کے حوالے سے دیکھیں. یہ وہ دنیا نہیں رہ گئی ہے. آج اگر آپ کے پاس ایک قوت تھی, جرم نا, اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے, مرگ مفاجات ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت نہ ہوتی تو آپ کہاں کھڑے ہوتے آج یہ گلے شکوے کر رہے ہوتے. پھر یہاں ایک صاحب نے پتہ نہیں کیا کہا, ہماری حکومت, اس حکومت کے بارے میں آزادیاں نہیں ہیں, شہری آزادیاں نہیں ہیں, ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. ماشاء اللہ ہوتا تو آپ یہاں بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہوتے. مارشل لاؤ میں اس طرح کی APCs ہوتی ہیں, اس طرح کی تقریریں ہوتی ہیں مارشل لاؤ میں. کہاں ہے مارشل لا؟ پھر کہتے ہیں جی کہ یہاں انسانی آزادیاں نہیں ہیں, بولنے نہیں دیتے. وہ اس جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب جو یہاں تقریر کر رہے تھے, جس جماعت نے مجھے آدھی رات کو گھر سے اٹھایا تھا. اس عمر میں آدھی رات کو گھر سے اٹھایا تھا, اگلے دن ہتھکڑی لگائی تھی اور ایک عدالت میں پیش کر کے جیل بھیج دیا تھا. کیوں؟ کہ جی اس نے ایک کرایہ دار رکھا ہے اور اس کے ڈاکومنٹس نہیں جمع کرائے.
कानून किरायादारी भी। क्या बातें करते हैं आप? आज कोई एक भी कैदी बताए ना जो इस तरह के जुर्म में गया हो, जिसको हमने एफिड्रीन के केस में डाला हो, जिसके ऊपर कोई हेरोइन डाली हो। तो हकायक को मस्ख ना करें। इस वतन को आप सब हमारी आंखों के तारे हैं। आपके दिल में जो जलन है या जो तड़प है उसको भी हम समझते हैं। एक ख़ास माहौल के अंदर मैं शायद वहाँ नहीं रहता, मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता उसको। आप वहाँ रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आप तकलीफ़ें देख रहे हैं, खून देख रहे हैं, लोगों की लाशें गिरते हुए देख रहे हैं। आपके जज्बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन तमाम तर जज्बात की शिद्दत के बावजूद मैं ये नहीं देख सकता कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान की असास को या पाकिस्तान के आइन को डिसमेंटल कर दिया जाए किसी भी खूबसूरत नारे की बुनियाद पर। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा, चारों सूबे इंशाल्लाह कायम रहेंगे, चारों सूबे पाकिस्तान के माथे का झूमर रहेंगे, चारों सूबों के अवाम हमारी आँख का तारा रहेंगे, और पाकिस्तान इसी आन के साथ, इसी शान के साथ आगे बढ़ता रहेगा और दुनिया में अपना मकाम पैदा करता रहेगा। बहुत